بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حازم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھوپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھوپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، میں نے وہ رات جا کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا، اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ عورت نے کہا، اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا، وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بدکلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخرکار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنایا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کر سکیں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔